زمین بھی تر ہو جاتی ہے، زمین کی گندگیاں بہہ جاتی ہیں، پانی گھروں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، پینے والوں کے کام آتا ہے، زمین کے اندر جو کچھ صلاحیت ہے اس کے مطابق پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے تو کھیتیوں کے کام آتا ہے۔ تو موسلادھار بارش کے یہ فائدے ہیں، اس لیے لفظ سیب کو ذہن میں رکھا جائے۔ فرمایا آسمان سے موسلادھار بارش ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، جب اس میں بادل آئیں گے تو اندھیرا ہوگا نہیں ہوگا، ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہے، گڑگڑاہٹ، وبرق، اور بجلیاں بھی چمک رہی ہیں۔ یہ تو ہے ایک جو انوائرمنٹ بتایا، جو نقشہ کشی کی اس حالات کی۔ اب ان کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، لوگ جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھوسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ من الصواعق، وہ جو بجلیاں کوند رہی ہیں ان سے ڈر کر، حذر الموت، خطرہ کیا ہے؟ جان نہ نکل جائے کہیں ہماری، اس لیے کہ وہ جو آواز خطرناک ہے، وہ چمک جو ہے ہولناک ہے، تو بس آنکھوں میں بند کر لینا اور کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لینا کہ جان نہ نکل جائے کہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، بیچ میں ایک جملہ ہے کہ اللہ میاں سے بچ کر کے آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر آنکھیں میچ کے تھوڑی بچ جائے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ میاں نے تو کافروں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، بچیں گے کہاں سے؟ آگے پھر اس مثال کو مسلسل کرتے ہوئے یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلیوں کی کوند ایسی ہے، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اچک لے گی، آنکھیں پٹ ہو جائیں گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے اور وہ اندھیریوں میں اجالا سا ہوتا ہے تو وہ چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک مسافر کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کو کچھ پتہ نہیں کہ دائیں کدھر ہے، بائیں کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں، آگے درخت ہے، یہ کیا ہے، اندھیری میں۔ اب بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اس خوفناک ماحول میں ایک طرف تو ڈر لگ رہا ہے کہ بجلی مجھے ہلاک نہ کر دے، اور دوسری طرف جب بجلی چمکتی ہے اس روشنی میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیری چھا جاتی ہے پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، حالانکہ کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو مستقل طور پر لے لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب میں ان دونوں مثالوں کو منافقین کی حالت پر منطبق کرنا بتلاتا ہوں۔ منافق دو طرح کے تھے، ایک تو وہ تھے کہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ سمجھ گیا تھا، مگر اندر سے انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ مومن نہیں بننا ہے۔ کیوں مومن نہیں بننا؟ مومن بنیں گے تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہمارا جتھا، وہ ہمارا ٹولہ، وہ ہمارے تعلقات، ہماری برادری، ہمارا جو کچھ لین دین ہے وہ سب بگڑ جائے گا۔ ہم بے وقوفی کیوں کریں؟ سب سے بنا کے رکھو، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، جہاں سے فائدہ ملے وہ لے لو، نقصان والی بات کیوں اختیار کریں؟ اب اگر ایک راستہ ہم نے کھلے طور پر لے لیا، کچھ لوگ ہمارے دشمن ہوں گے۔ پھر جس وقت یہ آیتیں اتر رہی ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ کا ابتدائی زمانہ، اس زمانے کے اندر تو مسلمان بننے کے معنی کیا ہے؟ پورے عرب سے لڑائی مول لے لینا، سمجھ آیا؟ تو جو مومن بنتا تھا اس کو بہت سے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ میں بڑے بیوقوف ہیں، ساری دنیا سے لڑائی مول لے کے جینا چاہتے ہیں، بھلا کس طرح جیئیں گے؟ یہ منافق اپنے کو سمجھتا تھا بڑی عقل بندی کا کام کر رہا ہے کہ بھائی ان سے بھی دوستی، ان سے بھی دوستی، تو کتنا اچھا ہے نا۔ ایک تو منافق یہ تھے، ان کے لیے تو آئیے پہلی مثال اس کو میں بتلاؤں گا۔ دوسرے منافق وہ تھے کہ جو واقعتاً ان کا جو قدم ڈگمگا رہا تھا، جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور آپ کے معجزات کو دیکھتے، ان آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کی زندگیوں میں جو اخلاقی طور پر انقلاب آیا تھا اور زندگی کے اندر جو صاف ستھرا پن پیدا ہوا تھا، انسانیت چمک رہی تھی، اس کو جب دیکھتے تو ان کی عقل، ان کا دل کہتے کہ بات تو یہی صحیح ہے، راستہ تو بس یہی ہے۔ اور جب وہ جا کر دیکھتے، اپنے لیڈروں کے پاس جا کر دیکھتے، بلڈنگیں کھڑی ہیں، سمجھ آیا، ڈھال فانوس اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ایک سے ایک دسترخوان پر غذائیں اور کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے کہ میاں ادھر جاؤ تو میاں سوکھے چنے بھی کھانے کو نہیں ملتے، سمجھ آیا، اور یہاں یہ حالت ہے، تو لہذا
ادھر ہی ٹھیک ہے بس. یہ تھے وہ جو ڈاماڈول. دو طرح کے لوگ تھے. اللہ میاں نے دونوں کی ایک مثال دی. اب پہلی مثال کو پھر سے آپ پڑھیں. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. مراد اس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. نبی جب دنیا میں آتا ہے تو گمراہیوں کی اندھیریوں میں نبی ایک اجالا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ نور نبوت جو ہے وہ روشنی پھیلاتی ہے. یہ ہے نبی کا مقام. آگے فرماتے ہیں فلما اضاءت ما حولہ. اب جب نبی کی پھیلائی ہوئی روشنی یا نبی کے ذریعے سے جو روشنی پھیل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، جب وہ پھیلنی شروع ہوئی چاروں طرف، اب گمراہی اور ہدایت جو ہے وہ گڈمڈ نہیں ہے، بلکہ گمراہی ادھر اور حق ادھر صاف صاف نظر آتا ہے. صحیح راستہ یہ ہے. اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ یہ کرتے، گمراہی کو چھوڑتے، صحیح راستے پر چل پڑتے. لیکن جس وقت نبی کی پھیلائی ہوئی روشنی پھیل چکی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کیا مطلب؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو اس راستے نہیں جانا. یہ ہے اللہ کا ان کی روشنی کو لے لینا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اب یہ لوٹ کر آنے والے نہیں. کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. اپنی صلاحیتوں کی جو سرمایہ تھا اس کو انہوں نے ضائع کر دیا. اللہ نے کو کیا پڑی کہ ان کو زبردستی کھینچ کے لائے. ایک منافقین کی جماعت وہ تھی، اور دوسری میں نے کہا وہ کہ جو ڈاما ڈول ہوتے تھے. ادھر کی حالت دیکھتے تو ادھر کو دل جو ہے مائل ہوتا، اور ادھر کی حالت دیکھتے تو. ان کی مثال کیا ہوئی؟ ان کی مثال کے لیے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت کیا حالات تھے. حالات یہ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، وحی میں آپ جو کچھ قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے. کبھی تو ترغیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ میں آیا، اور ایمان اور عمل والوں کے واسطے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ آتی ہیں آیتوں کے اندر. طبیعت لپکتی ہے، مائل ہوتی ہے. ہاں بھائی اس راستے پر چلنا چاہیے، جس راستے پر چلنے سے جنت میں پہنچیں گے، وہاں کی نعمتیں ملیں گی، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. کہیں دوسری آیتیں آتی ہیں اور اس میں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. یہ خطرناک جو ہے عذاب آئے گا، دنیا میں کچل ڈالے جاؤ، مار ڈالے جاؤ. یہ سب آیتیں آتی ہیں. تو جو پہلی قسم کی آیتیں جس کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں بشارتیں ہیں ایمان اور عمل صالح والوں کے واسطے، ان کو تو ایک مثال دی جائے کہ جیسے کہ ایک بجلی جب چمکتی ہے روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی میں آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ آیتیں یہ اثر کر رہی ہیں. اور وہ آیتیں کہ جو ڈرانے والی دھمکانے والی ویسی جو گھور گرج ہوتی ہے بارش کے اندر، سمجھ میں آیا، تو آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، میرے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں قرآن پاک کے اندر جو دونوں قسم کی ہیں اس سمجھنے والوں پر واقعی اثر کرتی تھی. کہ جب جنت والی آیتیں آتی تھی تو طبیعت ادھر کو مائل ہوتی تھی، دل چاہتا تھا کہ اس راستے کو مان لیں. اور جب اللہ کی ڈانٹ اور ڈپٹ تو پھر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب نکلی جان، اب نکلی جان. آخر کو اہل زبان تھے اور قرآن کی آیتیں اثر کرتی تھی. یہ تھی ان کی حالتیں. تو اس لیے دوسری مثال میں انہی کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ موسلادھار بارش جیسے وہ آگ سلگانا ایک کنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. میں نے کہا کہ نبی آ کر روشنی پھیلاتا. یہاں جو ہے کصیب من السماء موسلادھار بارش، یہ دراصل کنایا ہے وحی کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. کیونکہ وحی جو ہے وہ وحی اس بارش کی طرح نہیں ہے کہ جو بارش بوندا باندی ہو کر ختم ہو جائے، سمجھا، بلکہ اس بارش کی طرف ہے جو موسلادھار ہے کہ وہاں ہر طرح کی صلاحیت کے انسان جو ہیں اس وحی سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ صلاحیتیں انسان کی مختلف ہیں. قرآن شریف میں خود اس کی ایک مثال دی ہے، اور مثال یہ ہے، مثال دی ہے زمین کے ذریعے سے. انسان کی مثال جو ہے زمین سے دی ہے. زمینیں جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں. قرآن کے نے جو اس کی مثال دی، ایک زمین تو وہ ہے کہ جیسے ایک پتھر ہے، چٹان ہے پتھر کی، چکنا پتھر، بارش کا ایک قطرہ بھی اس پر پڑتا ہے ذرا نہیں ٹھہرتا. موسلادھار بارش ہو ذرا نہیں ٹھہرتی، ساری بہ جائے گی، نہ اس کو فائدہ نہ دوسروں کو فائدہ.
ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، روک کر رکھتی ہے۔ اب کیا ہے، جانور آیا اس نے پانی پی لیا، آدمی آیا اس نے برتن میں پانی پی لیا، کوئی آ رہا اس نے اپنے کپڑے دھو لیے، وہ دوسرا آیا اس نے اپنا منہ دھو لیا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تیسری قسم زمین کی کیسی ہوتی ہے، وہ جمع کر کے دوسروں کو اس طرح سے نہیں فائدہ پہنچا رہی، مگر پانی کو اپنے اندر اتار لیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مٹی کی خشکی دور ہو گئی، نرم ہو گئی زمین، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں قدرتی طور پر ہیں وہ صلاحیتیں کام کرنے لگیں، یعنی اس کے اندر سے کھیتیاں اگنے لگیں، گھاس اور پھوس اگنے لگا۔ یہ تین قسم کی ہیں۔ یہی حالت انسان کی ہے۔ قرآن شریف نے وہ مثال دے کر سمجھایا، انسان کی بھی یہی حالت ہے۔ کچھ انسان تو وہ ہیں، آپ کے یہاں کے محاورے میں کہتے ہیں میاں اوپر سے گزر گئی، سمجھا؟ کہتے نہیں کہتے آپ لوگ؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ مطلب یہ کہ نہ اس کو فائدہ، نہ اس کی سنی ہوئی بات سے کسی اور کو فائدہ، سمجھا؟ اس نے تو سنا اور سن کر ہوا میں اڑا دیا۔ ایک قسم انسان کی وہ ہوتی ہے، وہ تو ایسی ہوئی جیسے ایک پتھر کے اوپر بارش، کہ پتھر کے اوپر بارش ہو رہی، نہ پتھر کو فائدہ نہ پتھر پر ہوئی بارش کا کسی اور کو فائدہ۔ دوسری قسم ایسے انسانوں کی ہوتی ہے کہ جو بات حق کی بات کو سنتے ہیں، اپنے اندر اس کو اتار لیتے ہیں، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو درست کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے، وہ مثال ہے اس زمین کی کہ بارش ہوئی ہوئی بارش کو اپنے اندر اس نے اتار لیا، اب اس کی کھیتیاں، اس کی گھاس اور پھوس جو ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بات اس نے سنی ہے اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، پھر اس کو یاد رکھ کر محفوظ کر کے اس کی تہ تک پہنچ کر کے دوسروں کو بھی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی مثال ہوگی وہ زمین کا وہ حصہ کہ جس نے پانی کو اپنے اندر ریزرو کر لیا۔ اب جانوروں کو بھی فائدہ ہے، انسانوں کو بھی فائدہ ہے، مسافروں کو فائدہ ہے، پاس پڑوس کی بستیاں جو ہیں ان سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں نے کہا تین طرح کے انسان ہیں۔ تو یہاں جو مثال دی فرمایا کصیب من السماء، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے اس کی مثال سیب سے کیوں دی؟ اس لیے دی ہے کہ یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس وحی کا فائدہ اس قسم کے انسان کو تو ہے مگر اس طرح کے انسان کو نہیں ہے۔ وہی اپنی ذات سے ایک ایسی بارش کی طرح سے ہے کہ وہ ہر طرح کی زمین کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تھوڑی صلاحیت والے ہیں ان کو بھی فائدہ، سمجھ میں اعلی صلاحیت والے ہیں ان کو بھی فائدہ۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اس میں ہر طرح کے تو لوگ ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ 5 انگلیاں وہاں جا کے برابر ہو گئی، یہ تو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ 1,25,000 یہ جتنے بھی ہوں جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے اور صحابیت کے مقام پر پہنچے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ غیر صحابی کی نسبت سے دیکھا جائے تو صحابی اتنی بلندی پر ہے کہ غیر صحابی کتنی محنت کرے وہ وہاں تک پہنچنے والا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ یہ تو اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے پہنچے گا، مگر وہ بات کہاں سے حاصل ہوگی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور نبوت کی کا جو اس کے اوپر کرن پڑی ہے وہ کہاں سے اس کو ملے گی؟ اس لیے صحابی کا مقام جو ہے پوری امت میں سب سے بلند، مگر خود صحابی اور صحابی میں فرق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بارگاہ سے ہر صحابی کو یوں تو نہیں کہہ دیا جاؤ میاں فتوے دیتے پھرو، یہ نہیں ہوا۔ صحابی اپنی صحابیت کی وجہ سے چاہے کتنے اونچے مقام پر ہے نوع انسانی میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو یہ موقع نہیں دیا۔ کچھ صحابہ تھے کہ جن کو آپ نے یہ اجازت دی کہ وہ مسئلہ بتلا سکتے ہیں، وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ دین کی گویا جو ہے پیشوائی کر سکتے ہیں، کچھ کو اجازت ملی۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرما دیا ان کا جو فتویٰ ہوگا اس کو میرا فتویٰ سمجھنا۔ تو یہ بات آپ نے کسی اور کے لیے نہیں فرمائی، یہ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون لموسیٰ ولکن لا نبی بعدی، تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ کیا مطلب؟ بھائی وہ بھی نبی تھے، تو یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی ہیں، فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تو سوال یہ کہ نبی اگر ہوتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کے بعد نبوت ہوتی تو عمر کو ملتی، تو اس صحابہ کے اندر حضرت عمر کا مقام بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ آیا؟ اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، کہ جب آپ کا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتی ہیں اس کو، کہ جب آپ پر وہ مرض آیا کہ جس میں آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ نے، اور وہ غشی آپ پر ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجو اور ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے عائشہ نے خود ہی کہا، اور دوسرے میں آتا ہے کہ ابو بکر نے وہاں سے یہ بات کہی۔ تو جس میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اور کچھ اور عورتیں جو تھیں جو گھر کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل کے ہیں ابو بکر، وہ جب اس جگہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں آپ کھڑے ہوا کرتے اور وہاں آپ کو نہ دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یوسف کی ساتھ والیوں، وہ جو یوسف کی ساتھ والیاں کون سی، یا سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ زلیخا والا قصہ ہے، اور وہ عورتوں کے جنہوں نے فتنے اٹھائے تھے، تو مراد یہی ہے کہ اے یوسف کے ساتھ والیوں ابو بکر کے پاس بھیجو۔ تو آپ نے اس یوں کہیے کہ ایک طرح کی معذرت جو آپ کے سامنے آئی تھی کہ ابو بکر کا انتخاب نہ کیا جائے، لیکن آپ اس پر قائم ہیں، ابو بکر کے پاس بھیجو۔ آخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس قوت والا، اس شدت کے ساتھ وہ حکم پہنچا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کو آنا پڑا۔ یہ ان کا نماز پڑھانا اور امامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتخب کا فرما دینا، متعین فرما دینا، یہی تو دلیل بنا ہے ان کے خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے۔ اس لیے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا اور مسئلہ خلافت کا، تو تمام صحابہ نے یہ تو کہا کہ جن کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کی امامت دے دی وہی تو ہماری دنیا کا بھی امام بنے گا۔ وہی اس بات سامنے آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا اور صحابہ نہیں تھے؟ سمجھا؟ اگر اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بہترین قرآن شریف پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں، اسی طرح سے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل شریعت کے معاملات حلال اور حرام کے مسائل جو ہیں، جو فتویٰ اس میں ٹاپ پر ہیں، یا اسی طرح سے اقضاہم علی، بہترین قوت فیصلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے اس کے حامل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ جو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر یہ سمجھیے کہ صلاحیت والے موجود ہیں، لیکن ان میں ابو بکر کا انتخاب کرنا اس کام کے لیے کہ جو نبی کام کرتے آئے اور نبی کو ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں کرتا، کوئی دوسرا نہیں کرتا وہ کام۔ کون سا کام؟ امامت کا۔ نبی ہی امام ہوتا ہے، نبی کو ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، اس قصے کو میں سنا دوں کہ ابو بکر صدیق جب مصلی پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میں طاقت نہیں ہے، کس طرح چلیں گے چلنے کی؟ آپ نے فرمایا اٹھاؤ۔ تو اب عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کو دو نے اٹھایا اور آپ پیروں کو جیسے کسی کو لے جاتے ہیں تو پیر گھسٹتے ہیں نا، اس طرح سے آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے، اس طرح سے لے جایا گیا آپ کو مسجد کے اندر۔ تو آپ آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ جہاں کھڑے ہوئے تھے امامت فرما رہے تھے وہاں آپ پہنچے۔ جیسے ابو بکر کو محسوس ہوا رضی اللہ عنہ کہ آپ تشریف لائیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ رہو، اور آپ بائیں طرف بیٹھ گئے، کیونکہ کھڑے ہونے کی اس وقت وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بائیں طرف تشریف رکھیں اور آپ آہستہ آواز سے، کمزور آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور ابو بکر جو ہیں ان تکبیروں کو دہراتے، جس کو مکبر ہونا جس کو کہتے ہیں، اور پورے نمازی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز پر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ شکل اس کی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ جب ابو بکر کو امام بنا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر آپ بیچ میں جا کر پہنچے، وہاں پہنچ کر کے جو بیٹھے تو پھر اصل امامت آپ کی کیوں شروع ہو گئی؟ وجہ وہی ہے، اگر نبی آ جائے تو پھر نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کی امامت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کی نماز جنازہ جماعت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ایک صحابی آتا تھا اپنی نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا۔
لیکن جماعت کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں ہوئی کہ نبی زندہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ نہیں ہوتے. الانبیاء احیاء فی قبورہم، ان کو وہ حیات حاصل ہوتی. اب سوال یہ کہ نبی کا امام کون ہوگا؟ نبی کا امام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہوئی وہ ہر صحابی آتا رہا، پڑھ کے جاتا رہا. امام کا وہاں مسئلہ نہیں تھا. تو اتنے جلیل و قدر منصب کے واسطے تمام صحابہ میں ابو بکر کے انتخاب کے معنی کیا ہوئے؟ کہہ سکتے ہیں آپ کے رشتہ داری کی وجہ سے تھا، کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ان کی ان دوستی کی وجہ سے تھا. اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی. مختصرا میں کہتا ہوں وہ صلاحیت جو ابو بکر کے اندر تھی آپ اس کو جانتے تھے کہ وہ صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے سبھی کا تو حق ادا کر دیا مگر ابو بکر کا نہیں. وہ حق نہ ادا ہونا اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کی قربانیاں، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو صلاحیت ابو بکر کو دی تھی اس صلاحیت کا جس طرح سے استعمال اسلام کی راہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تائید میں ہوا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوا. سامنے آئے. اسی لیے تو جب سیدنا ابو بکر صدیق کا کسی سے تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا اور ایک شکایت آپ تک پہنچی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. ابو بکر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر کے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ تم اس وقت کہاں تھے کہ جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا ابو بکر نے ساتھ دیا تھا. تو یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان اور خدمت اور آپ کی تائید اور آپ کی نصرت اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے سارے ذرائع کو استعمال کرنا اور اس اطمینان قلبی کے ساتھ کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کہیں بھی بات برابر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ابو بکر ہی کا مقام تھا. تو اس لیے آپ نے اس کام کے لیے آپ ہی کا انہی کا انتخاب فرمایا. تو اسی میں نے کہا کہ صحابی میں فرق ہے، انسان و انسانوں میں فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہو چکے ہیں. پہلے رکوع میں 2 طرح کے انسانوں کا ذکر تھا. ایک وہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے. دوسرا طبقہ ان کا تھا کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر اور انکار کی راہ انہوں نے اختیار کی اور سمجھانے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں یہ بات نہیں ماننی، تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو ہدایت ملنے والی نہیں. دوسرے رکوع میں ذکر آیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً انہوں نے اس ایمان کو اور اسلام کو قبول نہیں کیا. منافقین کا طبقہ پہلے رکوع سے کے مقابلے میں دوسرا رکوع بڑا ہے اور پہلے چھوٹے رکوع کے اندر 2 طبقوں کا تذکرہ ہے اور دوسرے بڑے رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ. اس سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ برا طبقہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. کیونکہ اگرچہ کفار بھی ناپسندیدہ ہیں مگر ان میں کم از کم کردار کی ایک خوبی یہ تو موجود ہے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کو اعلان انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا راستہ یہ ہے اور اسی پر وہ چل رہے ہیں. لیکن منافقین جو ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں دھوکہ دینا تو تھا ہی برا،
دین کے معاملے میں تو اور زیادہ برا ہے. دین کے معاملے میں دھوکہ پٹی کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے ان پر زیادہ غصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بہرحال 3 طبقوں کا ذکر آیا گزشتہ 2 رکوع کے اندر. اب یہاں سے ان سب کو ایک خطاب عام ہے، چونکہ انسان 3 ہی طرح کے ہیں اور تینوں کا ذکر آیا تو اب یہاں لفظ انسان لا رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کریں؟ کسی کی عبادت کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو یہاں کمال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وہاں یہی سوال ہوتا کیوں کریں عبادت؟ لفظ لائیں رب، اعبدوا ربکم. معلوم ہوا کہ جس کی عبادت کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تمہارا محسن ہے، اس کی تمہارے اوپر احسانات ہیں، اس پر تمہاری نعمت، تمہارے اوپر نعمتیں ہیں اس کی، اس لیے اس کی عبادت ہونی ہے. کیونکہ ربوبیت کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ربوبیت کہتے ہیں کسی چیز کو ادنا درجے سے تربیت دے کر، پرورش کر کے، ترقی دے کر اور اس کو درجہ کمال پر پہنچا دینا، یہ ہے ربوبیت. تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ بہت ہی ادنا درجے میں تھے، کچھ نہ کرنے کے قابل تھے، اور پرورش کر کے اس کے مناسب تربیت دے کر اور اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ بچپن میں انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کس کام کا ہے؟ نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، کچھ بھی تو اس کو نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مناسب غذائیں دے کر، مناسب ہوائیں اس کے لیے مہیا کر کے، سارے انتظامات مناسب کر کے اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اب ہر ایک چیز سے ٹکر لینے کو تیار ہے. بھائی ہر ایک چیز سے ٹکر لو کہ نہ لو، مگر اللہ میاں سے تو مت لو. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا. یہ تو ہے حقیقت اس کی، لیکن جب وہ کسی قابل بنا فاذا هو خصیم مبین، اب ہم سے ہی جھگڑا کرنے کھڑا ہو گیا، ہمارے مقابلے پر آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی رب ہیں، اس واسطے اس کی عبادت کرنی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا صاحب یہ بھی تو نہیں کہ رب تو ہیں مگر جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کوئی اور ہو، لہذا عبادت اس کی. فرمایا الذی خلقکم، پیدا بھی اسی نے کیا تھا تم کو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو نسلاً بعد نسلاً اسی کے احسانات تمہارے اوپر چلے آتے ہیں، اور تو اسی نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو. لعلکم تتقون، اور اس عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اور تقوی پیدا ہوگا تو یہی مقصود ہے اور یہی مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں تقوی. الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا، ایک چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اس نے اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کی صورت بن گئی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ اس حالت میں کہ تم اس بات کو جانتے ہو. یہاں ان 2 آیتوں میں ترتیب کے ساتھ 2 قسم کی نشانیوں کا اپنی قدرت کی اور 2 طرح کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. ایک نشانی تو اللہ کی ہماری ذات سے متعلق، اور ایک نشانی اللہ کی ہمارے گرد و پیش سے متعلق، ہمارے ماحول. تو پہلی آیت میں تو ہماری ذات سے متعلق نشانی کا تذکرہ ہے، قدرت کی. ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی، یہ تو ہماری ذات سے متعلق ہے. اس کو کہیں گے انفسی آیات عربی کے اندر، اور تفسیر کے اصطلاحات میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی دو قسمیں بتلائی گئی ہیں. ایک نشانی کو کہتے ہیں آیت نشانی. اسی وجہ سے قرآن شریف کی یہ گول بنے ہوئے ہیں ان کو آیت کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک نشان ہے ٹھہرنے کا. تو آیت کہتے ہیں نشانی کو. جمع ہے اس کی آیات. آیات دو طرح کی. ایک آیات انفسی یعنی نفس سے متعلق پرسن اور اس کی ذات سے متعلق, اور ایک نشانیاں آیات آفاقی کہتے ہیں یعنی جو گرد و پیش پھیلے ہوئے حالات ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں. افق اس کی جمع ہے. پہلی آیت میں آیات انفسی کا تذکرہ ہے اور دوسری آیات میں آفاقی کا گرد و پیش. پھر ان گرد و پیش میں بھی سب سے پہلے جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ زمین ہے جس پر ٹھہرا ہوا انسان, اور پھر دوسرے جو ہے درجہ آتا ہے جو اس سے اوپر ہے چھت آسمان کی. تو اسی ترتیب سے پہلے زمین کا تذکرہ ہے پھر آسمان کا تذکرہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا. کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے وجود کا انتظام کر کے ہم کو وجود دے کر اور ہمارے رہنے کا بھی انتظام کر دیا اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا. اور کیا چاہیے؟ سمجھ آیا؟ ہم لوگ جاب کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کائیں کے واسطے؟ دو انتظام کے لیے. رہنے کا انتظام ہو جائے, کھانے کا انتظام ہو جائے. یہ دو ہی انتظام کے واسطے ہم زندگی بھر پاپڑ بیلتے ہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں کہ یہ دو انتظام میں نے تمہارے لیے کر دیے. زمین بھی میں نے بنائی, زمین نہ ہوگی تو رہو گے کہاں. آسمان بھی میں نے بنا دیا کہ جو تمہارے لیے چھت ہے. اور کوئی گھر نہ ہو لیکن یہ گھر تو سب سے بڑا موجود ہے کہ نیچے زمین اور اوپر آسمان کی چھت. یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کھانے کا انتظام پینے کا انتظام بھی میں نے کر دیا. پانی آسمان سے اتارا اور وہ پانی پینے کے ہی کام بھی آتا ہے, اور اسی پانی سے کھیتیاں بھی ہوتی ہیں, باغات بھی لہلاتے ہیں جن سے تمہارے پھل اور فروٹ کا انتظام ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, یہ سارے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. یوں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں, مگر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو بنیادی اور بیسک بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کٹے سے کٹرا مشرک بھی ان نعمتوں کے تعلق سے یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی بت کے بنائے ہوئے ہیں, بت کی انتظام کی ہوئی ہیں. ان نعمت سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہندو سے بھی جا کے پوچھو بارش کب کو ہوگی, کہ جی پرماتما جانے. سمجھ میں آیا؟ بھائی زمین کس نے پیدا کی؟ پرماتما نے پیدا کی. بھائی آسمان کس کا ہے؟ پرماتما کا. تو بڑے سے بڑا مشرک دنیا کا وہ یہ کہے گا کہ پیدا بھی مجھے بھگوان نے کیا, پرماتما نے کیا, گاڈ نے کیا, جو بھی کہیے, اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہی, زمین کا بنانے والا وہی, آسمان سے بارش برسانے والا وہی. تو اللہ میاں فرماتے ہیں جب کوئی نہیں کرتا اور یہ بنیادی ضرورت ہے تمہاری زندگی کی, تو پھر اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے کے کیا معنی؟ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ شریک کسی کو اس حالت میں کہ تم جانتے ہو. اگر ایک تو یہ کہ معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب کس نے پیدا کیا, لیکن جب تم جانتے ہو کہ اللہ نے سارے کام کیے پھر دوسرے کو شریک بنانا نامعقول بات ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, مومن بننے کے واسطے بنیادی طور پر دو عقیدوں کی ضرورت ہے. یہ میں آگے کی پورے رکوع کو سامنے رکھ کر میں کہوں 3 عقیدوں کی ضرورت ہے. 3 میں سے ایک عقیدہ بھی اگر نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا. 3 عقیدے کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ, اور اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر شرک نہ ہو. ایک عقیدہ تو یہ. دوسرا عقیدہ ہے رسول کی رسالت کو ماننے کا. اللہ کی وحدانیت کو مانے مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے, مومن نہیں. تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا, یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونا. اگر اللہ کو بھی مانے, رسول کو بھی مانے, آخرت کو بھی نہ مانے, مومن نہیں. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں. اسی واسطے شروع میں سورہ بقرہ میں تینوں کا تذکرہ آیا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 3 عقیدوں کا اختصار کے ساتھ شروع میں تذکرہ کر دیا. اس رکوع کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو لیا جا رہا ہے, یعنی یوں کہ یہ دلیل کے ساتھ. وہاں دلیل نہیں ہے,
وہاں تو ایک خبر کی صورت ہے، اور یہاں ان 3 عقیدوں کا مطالبہ کر کے اس کے دلائل بھی دیے گئے ہیں. ان عقیدوں کی دلیلیں یہ ہیں. عقیدہ توحید کی دلیل آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے خالق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رب، لہذا وہی تمہارا جو ہے معبود ہوگا اکیلا. یہ تو ہوئی عقیدہ توحید اور اس کی دلیل. یہاں سے عقیدہ رسالت کی دلیل لا رہے ہیں. جس طرح سے پہلی آیتوں میں اللہ کے کام کو دلیل بنایا گیا اس کی وحدانیت کے لیے، اس آیت میں اللہ کے کلام کو دلیل بنایا رسول کی رسالت کے واسطے. جس طرح سے اس کا کام بے مثال ہے اور یہی دلیل ہے اس کے معبود ہونے کی، اسی طرح سے اس کا کلام بھی بے مثال ہے اور یہی دلیل ہے رسول کی رسالت کی. سمجھا آپ نے؟ پھر سے لوٹا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. پچھلی آیتوں میں اللہ کے ان کاموں کو ذکر کیا گیا ہے، ان کاموں کو بتلایا گیا ہے جو بے مثال ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں سے اللہ کے اس کلام کا تذکرہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. کام اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھا، کلام رسول کی رسالت کا دلیل ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کسی طرح کے شک میں ہو اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، علی عبدنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لا دو. قرآن شریف میں قرآن کے کلام اللہ ہونے کے لیے یہی ایک دلیل لائی، اس جیسا قرآن تم بھی پیش کر دو. پہلے لایا گیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے، مکی سورت پہلے ہی ہے. تو پہلا چیلنج تو تھا کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات جمع بھی ہو جائیں، ایک کمپنی بنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں، کس بات کے لیے؟ علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے جیسا وہ ایک قرآن لا دیں. لا یاتون بمثلہ، ہرگز اس کے جیسا نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی خوب مدد کرنے لگ جائیں اس کام کے لیے. پہلا چیلنج تو یہ تھا، قرآن جیسا قرآن لے آؤ. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مخالفین نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اٹھا کر جان کے دشمن مال خرچ کر ڈالا اور ہر طرح کی گویا کوششیں کر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے. اب ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم ایک جیسا قرآن لے آؤ. کن کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ ان کو کہ جو اس زبان میں، کہ جس زبان میں قرآن اترا ہے، اس زبان کے ادب اور لٹریچر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہوں. ہمارے یہاں ابھی اردو کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، واجد حسینی صاحب. اردو کے جتنی قسمیں ادب اور لٹریچر کی ہوں، شعر کی، شاعری کی، نثر کی، نظم کی، لکھے پڑھے نہ ہونے کے باوجود ان عربی کے ان تمام قسموں کی مہارت رکھتے تھے. نہ صرف یہ کہ بڑے بوڑھے لڑکے نوعمر، لڑکیاں نوعمر، تو لڑکے اور لڑکیاں تک برجستہ اور فی البدیہہ ایسا عمدہ کلام پیش کریں کہ آج تک اس کو عربی کے اندر بطور حجت کے پیش کیا جاتا ہے. یہ الفاظ اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے. اور الفاظ کس نے استعمال کیے؟ گاؤں اور کھیڑوں کے اندر جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ان الفاظ کے بولنے والے، استعمال کرنے والے، آج تک ان کو بطور حجت کے اور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. اسی بات سے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. وہ ساری دنیا کو عجمی گونگے، یعنی باقی ساری دنیا گونگی، ہم ہی بولنے والے ہیں. ایک ایسی قوم میں ان کی زبان میں قرآن اترا اور معجزہ بن کر اترا. معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کی مثال لانے سے انسان عاجز ہو جائیں، اور نبی کو معجزہ دیا ہی جاتا ہے اس کی نبوت کے دلیل کے طور پر کہ جب جو چیز وہ پیش کر رہا ہے اس کی جیسی چیز نہ لائی جا سکے
تو معلوم ہوا کہ یہ عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان نہیں، بلکہ یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے. اس کے پاس جو کمال ہے وہ اس کی اپنی محنت سے نہیں حاصل ہوا. اگر محنت سے حاصل ہوتا تو ہم بھی محنت کر کے حاصل کر سکتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ کمال جو اس کے پاس ہے وہ انسانی محنت سے پالا ہے. جب انسانی محنت سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ کسی کا دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ جس دور میں بھی جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا معجزہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اس زمانے میں لوگ باکمال ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے جادوگروں کی کثرت، ایک سے ایک بڑھ کے جادوگر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا